السلام علیکم، میں ہوں محمد رفیق نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر بزنس چینل۔ پیارے دوستو، میری یوٹیوب فیملی، جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ عید الاضحیٰ کے لیے محض 10 دن باقی ہے اور بہت سارے لوگوں نے جانور خرید لیے اور بہت سارے لوگ ابھی جانور خرید رہے ہیں۔ تو جس طرح میں اور آپ جانور خریدنے کے لیے بےتاب ہے، ہمارا یہ سوچ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں اچھا جانور مل جائے اور سستا مل جائے، اور بعض تاجر حضرات وہ مختلف جگہوں سے جانور لاتے ہیں، اچھا خاصا پیسہ چاپ رہے ہیں۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح، چند سال پہلے کی بات ہے، میں نے ایک جانور خریدا، گائے۔ اس وقت ظاہری بات ہے جانور سستے تھے، لیکن آج کل تو مہنگائی ہے، بہت مہنگے ہیں۔ چند سال پہلے کی بات ہے، میں نے ایک جانور خریدا 93,000 روپے کا، گائے، ایک اچھے نسل کا۔ جب میں نے وہاں پہ ایک اس کے جاننے والا تھا زرنج، اس میں اس جانور کو لوڈ کیا، گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں نے اس تاجر سے پوچھا کہ بھائی صاحب، آپ سے تو میں نے 93,000 روپے کا یہ جانور خریدا ہے، سچ سچ بتانا، آپ نے اس جانور کو کتنے کا خریدا تھا؟ اس نے کہا کہ بھائی صاحب، میں تقریباً 10 سے 12 جانور پنجاب کے ایسے علاقے سے لے آیا تھا جہاں جانور سستے ہوتے ہیں، تو فی دانہ لگ بھگ 70,000 روپے کا مجھے پڑا تھا۔ میں نے اس سے 90، 92، 93,000 مختلف ریٹ پہ وہ جانور سیل کیے۔ اس کے ساتھ والا ایک اور بندہ تھا، اس جیسے جانور لائے تھے، اس سے ہم نے ان جانوروں کا ریٹ پوچھا۔ اس بندے کا ساتھی تھا، اس نے بھی جانور لائے تھے، لیکن وہ اس طرح کے جانور ایک 35، ایک 30 پہ دے رہا تھا۔ جو بندہ 90، 92، 93,000 پہ دے رہا تھا، اس کے سارے جانور سیل ہو گئے، اور جو ایک 30، ایک 35 پہ اس جیسے جانور دے رہا تھا، اس کے آدھے تقریباً سیل ہو چکے تھے۔ میرے پیارے دوستو، میری یوٹیوب فیملی، میرے بات کا مقصد یہ ہے کہ یہ جانور کیوں مہنگے ہو جاتے ہیں۔ کوئی جانور 1,50,000 کا لے آتا ہے تو کوئی 2 لاکھ کا لے آ جاتا ہے، کوئی 3، کوئی 4 لاکھ کا لے آ جاتا ہے۔ یہ جانور روز بروز کیوں مہنگے ہوتے ہیں؟ اتنے مہنگے کیوں ہوتے ہیں؟ دراصل جانور مہنگے نہیں ہے، دلیل سے سمجھاؤں گا۔ دراصل جانور بہت سستے ہیں۔ مہنگے اس طرح ہو جاتے ہیں کہ اکثر طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کاروبار کرتے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، وہ سوچتے ہیں کہ عید کے لیے 5، 10، 15 دن باقی رہ گئے، چلو اس پیسے کو ڈبل کرتے ہیں۔ وہ اس طرح کرتے ہیں کہ منڈی میں جا کے ایک بندے سے جانور خریدتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ایک نے 1,50,000 کا جانور خریدا، تو اس کا کوشش ہوتا ہے کہ اس جانور کو ہم 2 لاکھ پہ سیل کریں۔ تو ظاہری بات ہے، جب اس نے 1,50,000 کا خریدا، وہ آگے 1,80,000 یا 2 لاکھ پہ سیل کر رہا ہے، تو وہ اپنا منافع کما رہا ہے۔ زیادہ کما رہا ہے، کم کما رہا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بھائی وہ پرائز بار بار کیوں بڑھتا رہتا ہے؟ جب وہ آگے کسی اور تاجر کو سیل کرتا ہے 2 لاکھ کا، تو پھر وہ جانور ظاہری بات ہے وہ 2,30 یا 2,50 کا سیل کرے گا، لیکن اگر کسی عام بندے کو سیل کیا تو پھر وہی پرائز ہوگا۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ مین جگہ سے جانور لاتے ہیں، اس کی جانور سستے ہوتے ہیں، لیکن جو تاجر ایسے کرتے ہیں کہ آپ سے خریدا، اس سے اور بندے نے خریدا، پھر آگے اور بندے نے خریدا، تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ 10، 20 ہزار روپے جانور مہنگے ہوتے جا رہے ہیں۔ اب میں اپنے کے پی کی بات کروں، جہاں میں رہ رہا ہوں، روز ہم گاڑیاں دیکھتے ہیں روڈ پہ، پنجاب کی طرف جا رہا ہے، اور ایسے بھی دیکھتے ہیں کہ پنجاب کی طرف سے بھی جانور آ رہے ہیں۔ تو کوئی وہاں سے جانور لا رہا ہے، کوئی یہاں سے جانور لے جا رہا ہے۔ تو ظاہری بات ہے، جو یہاں سے جانور لے جا رہا ہے یہ بھی تاجر ہے، یہ بھی کسی تاجر سے اس نے جانور خریدے ہیں، یا کسی منڈی میں
عام لوگوں سے जानवर خریدे. تو جب پنجاب پہ جائے گا یہ جانور تو ہو سکتا ہے کہ آگے وہی گاڑی جو جانور سے بڑی گاڑی ہے کوئی اور تاجر خریدے گا تو اس کا پرائز بڑھ جائے. تو اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کے پاس 15 سے 20 لاکھ روپے ہے تو مین جگہ سے اگر وہ ایک گاڑی جانور لائے گا 10 سے 15 جانور لائے گا تو کم از کم اچھا خاصا منافع وہ کمائے گا. لیکن اگر اس کا یہ سوچ ہے کہ میں قریب سے کسی سے جانور خریدوں گا تو منافع کمائے گا لیکن منافع پہ اثر پڑے گا. تو عام طور پر یہ ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں چند دن پہلے میں ایک منڈی میں گیا تھا تو اس نے تقریباً 10 سے ایک بندے نے 12 جانور رکھے تھے. اس 12 جانور کے لیے باقاعدہ طور پر چارے کا بندوبست کیا تھا، پانی کا بندوبست کیا تھا. 1-2 مزدور اس لیے رکھے تھے تاکہ اس کو چارہ اور پانی وقت سے دے دیا کرے. اور وہ انویسٹر خود آرام سے بیٹھا ہوا تھا کیونکہ اس نے 15 سے 20 یا 25 لاکھ روپے انویسٹ کیے تھے اور اس کو منافع آہستہ آہستہ آ رہا تھا کیونکہ اس کا ایک ایک جانور سیل ہوتا رہتا تھا. ہم دیکھتے تھے ایک ایک جانور اس کا سیل ہوتا رہتا تھا اور وہ پیسہ چاپ رہا تھا. تو بھائی صاحب، جس طرح میں اور آپ جانور خرید رہے ہیں، خوشی اظہار کر رہے ہیں کہ بھائی ہم نے جانور خریدا، لیکن اگر اس کے پیچھے سے بزنس کے بارے میں دماغ دوڑائے تو جس بندے سے آپ نے جانور خریدا اس بندے نے آپ سے اچھا خاصا پیسہ کمایا. یہ بات بھی بری نہیں کہ ہمارا جو چینل ہے یہ بزنس پہ کام کرتا ہے. بھائی عید الگ ہے، قربانی ثواب چیزیں الگ ہے، لیکن ہم اس کے پیچھے جانیں گے کہ جس طرح ہم لوگ جانور خریدتے ہیں، جس بندے سے خریدتے ہیں، ہر ایک تقریباً یوں سمجھے کہ تاجر ہوتا ہے. وہ تاجر ہم سے دوسرے سے تیسرے سے اچھا خاصا پیسہ چاپ رہا ہے، اس کا پیسہ ڈبل ہوتا رہتا ہے کیونکہ اس کا یہ سوچ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے میں اپنا پیسہ ڈبل کر دوں. تو عید سے پہلے یہ ایک اچھا خاصا بزنس آئیڈیا موجود ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس پیسہ اچھا خاصا پیسہ موجود ہے، کیونکہ اس کا پیسہ اگر بینک میں ہے یا گھر میں ہے تو وقتاً فوقتاً وہ پیسہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے. تو ڈی ویلیو سے بچنے کے لیے آپ وہ 15 سے 20 لاکھ روپے اپنے گھر سے نکالے، اپنے صندوق سے نکالے، اپنے اکاؤنٹ سے نکالے، کسی جانور میں انویسٹ کرے، سستے سستے جانور لائے لوگوں کے لیے تاکہ لوگوں کا بھی فائدہ ہو. براہ راست مین جگہ سے جانور لائے، سستے سستے جانور لائے، آپ کا بھی فائدہ ہوگا، لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھنا. ہمیں بھائی صاحب سپورٹ کریں. ہمارا یہ مقصد ہوتا ہے کہ کس طریقے سے کاروباری راہ ہم ان لوگوں کو دکھائے جو کاروبار سے ناواقف ہوتے ہیں یا جو کاروبار پہ توکل نہیں کر سکتے یا جن کا دماغ کاروبار کے بارے میں یہ سوچ ہوتا ہے کہ کاروبار بہت خطرناک چیز ہے. بھائی صاحب کاروبار کوئی خطرناک نہیں. کاروبار کے میدان میں آپ کو آنا پڑے گا، کاروبار کے میدان میں آپ کو گھسنا پڑے گا. کاروبار میں یہ باتیں ہوتے ہیں، ٹینشن یہ چیزیں تو ہوتے ہیں، لیکن کاروبار کا جو منافع ہوتا ہے وہ بھی الگ طرح کا ہوتا ہے. ایک سسٹم کے ذریعے نہیں ہوتا، کبھی منافع گھٹ جاتا ہے، کبھی اوپر آ جاتا ہے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھنا. والسلام.